آپ جتنا اس کی گہرائی کے اندر چلے جائیں گے یہ اتنا گہرا ہوتا جائے گا، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں، کیونکہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ اگر قرآن کریم میں آیا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی۔ یہ ایک چنیوٹ کے اندر وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں یوٹیوبر، ان سے ملا تو اس نے مجھے ایک بات کی، مجھے کہتا کہ یار کدی میرا پیو حکیم ہوتا تو میں ان ویڈیو بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ابوذر خان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکیم لال خان۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر کوئی نسخہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ کے ساتھ اپنی پرسنل سٹوری شیئر کروں گا کہ میں کیسے اس فیلڈ میں آیا، مجھے کیسے اس چیز کا شوق لگا، اتنی کم عمری کے اندر حکمت کے اندر آ گیا۔ تو اس کے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے میسیج آ رہے تھے مجھے کہ آپ اس عمر میں اندر اتنے بڑے بڑے نسخہ جات بتاتے ہیں، یہ خود بناتے ہیں یا نہیں بنا سکتے آپ، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو میں نے کہا اس کے لیے کہ مکمل وضاحتی ویڈیو بناؤں گا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنے زیادہ میسیج کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے 10-15 بندے 20 بندے اور دیکھ سکتے ہیں اگر ہر بندہ شیئر کرنا شروع کر دے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب آتے ہیں۔ تو میں نے میٹرک کی تھی 2014 کے اندر گورنمنٹ ہائی اسکول واسطستانہ سے۔ تو اس کے بعد کو 5-6 مہینے میں فری رہا، یہی سوچ میں کہ ایف ایس سی کر لوں یا ڈسپینسر میرے پاس آپشن تھا۔ تو میں بیسیکلی 2014 کے لاسٹ میں داخلہ لینے گیا تھا ایف ایس سی کے اندر، لیکن وہاں پہ کچھ ایسا سین بنا کہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا کیونکہ داخلے بند ہو چکے تھے۔ تو میں نے ڈسپینسر میں ایڈمیشن لے لیا۔ ڈسپینسر میں ایڈمیشن لینے کے بعد مجھے کچھ جذبہ نہیں ہو جاتا جیسے ڈسپینسنگ کا، لوگوں کی خدمت کا جذبہ، کیونکہ ہم ڈی ایچ او ہاسپٹل جہاں کے اندر جاتے تھے پریکٹس کرتے تھے، وہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا تھا انجیکشن لگانا، ٹانکے پٹیاں، اور پتہ نہیں کٹے پھٹے لوگوں کے ہم ان کو ٹانکے پٹیاں، اور اتنی زیادہ وہاں پہ خدمت تھی کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور شاید اسی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج اس مقام پر ہے۔ تو میں تو تھا، میرے ساتھ میرا دوست حافظ شعیب جو ہمارے ساتھ برابر جاتے تھے یہاں سے 18 سے، جو ہمارا بیسک علاقہ ہے اس سے۔ تو حافظ شعیب ہوتے تھے جو وہاں پہ ہمارے تقریباً سی آر کی حیثیت تھے، سی آر ہمارے اور تھے جو ابھی ریسکیو میں 122 میں جاب کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک دوست تھا میرا وسیم اور جاوید انصر تھے، الحمدللہ وسیم بھی ریسکیو کے اندر ہے، جاوید انصر اپنی کلینک کر ہے۔ تو ہم تقریباً یہ 3-4 ساتھی مل کر جاتے تھے، باقی واپس آ جاتے تھے، لیکن حافظ شعیب اور جو میں تھا تو ہم وہیں پہ رہتے تھے۔ حافظ شعیب میڈیکل ایمرجنسی میں ہوتا تھا، میں اور ایک اور میرا دوست تھا بوانا سائڈ کا۔ تو ہم دونوں ٹراما سینٹر جہاں پہ ایمرجنسیاں زیادہ اپنا روڈ ایکسیڈنٹ والے ہوتے تھے، ہم وہاں پہ ہوتے تھے۔ تو ہم نے پہلے تو ہفتہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ نئے نئے بندے تھے، میٹرک سے فارغ ہو کے ادھر گئے تھے، تو اتنا زیادہ مشکل تھا کہ اتنے زیادہ میجر ایکسیڈنٹ والے لوگ آتے تھے۔ تو خیر الحمدللہ ہم نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا، ہمارے اساتذہ تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے ان کے، جو وہاں پہ ڈسپینسنگ کے ہمیں وہاں پہ سکھلاتے تھے اپنا ڈی ایچ ہاسپٹل کے اندر۔ تو وہاں سے بہت کچھ سیکھا، وہاں پہ تقریباً ایسے سمجھو کہ ہم ایم بی بی ایس ہاف ایم بی بی ایس سے، کیونکہ وہ جتنے بھی سرجیکل سسٹم تھے وہ ہم سارے کر لیتے تھے، ٹانکے پٹیاں کرنا، میجر چھوٹے موٹے لائف وومن نکالنا وہ تو ہمارے لیے عام بات ہوتی تھی۔ تو 16 کے بعد 16 میں ہم نے پیپر دیے، پیپر کے بعد ہم فری ہو گئے، کچھ عرصہ میں بالکل فارغ رہا۔ تو ابو جان نے کہا کہ بیٹا یہ کام تو اچھا نہیں ہے کہ آپ بالکل فری ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے دوبارہ انگلش کی طرف کوئی خاص پروگرام نہیں بن رہا تھا کہ میں وہ ڈسپینسر کو یا انگریزی کروں یا کسی ہاسپٹل میں جاب کروں۔ میں نے ڈسپینسر کے لیے ایک دفعہ اپلائی کیا تھا، تو قسمت اچھی تھی کہ جس دن میں پیپر دینا تھا اپنا این ٹی ایس تھا ہمارا، میں اوریجنل اپنا آئی ڈی کارڈ گھر بھول گیا تھا، وہاں پہ میرے پاس نقل آئی ڈی کارڈ تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ این ٹی ایس نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس اوریجنل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے۔
تو میں وہاں سے گاڑی بیٹھا اور واپس آ گیا۔ ایک دفعہ سرگودا گئے، وہاں بھی الحمدللہ کسی وجہ سے میرا ٹیسٹ نہیں ہو سکا۔ ایک اور دفعہ شاید فیصل آباد میں نے اپلائی کیا تھا ریسکو میں، تو وہاں بھی کسی وجہ سے نا میرے ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا، لیکن فزیکل ٹیسٹ کے لیے مجھے کال نہیں کی۔ تو میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ والدین اس چیز پہ رضامند نہیں تھے کہ میں ریسکیو میں یا کسی بھی قسم کی جاب کروں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پہ آپ طب سیکھیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ تو میں نے کہا اللہ کو یہی منظور تھا، تو میں بھی ابو جان کے ساتھ سیٹ ہو گیا بالکل۔ تو ہمارا دواخانہ جو ادھر دواخانہ کوٹلی باقر شاہ کے اندر موجود ہے، میں اس کے 2016 کے دسمبر میں وہاں پہ ابو جان کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ تو وہاں پہ ہم نے دواخانہ اور 50 اسٹور ساتھ میں بنا لیا۔ تو 2016 کے تقریباً 2-3 مہینے میں نے ہمارے ابو جان کے شاگرد ہیں، میرے استاد ہوئے، ابو کے شاگرد ہوئے۔ روڈو سلطان میں ان کا دواخانہ، منم دواخانہ، بھائی عمران منم صاحب اور بھائی غلام عباس صاحب۔ تو ان سے میں نے کچھ پنسار کی چیزیں سیکھی، پنسار انہوں نے مجھے سکھلایا، کیونکہ پنسار بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ میں نے وہاں سے سیکھا۔ وہاں سے سیکھنے کے بعد میں نے اپنا دواخانہ بنانے کا پروگرام کیا۔ دواخانہ 2016 کے لاسٹ میں بنا لیا۔ تو اس کے بعد پراپر دواخانہ چلتا رہا۔ تو شوق مجھے پہلے بھی تھا یوٹیوب کا، یوٹیوب پہ آنے کا، کہ یوٹیوب پہ آؤں گا، ویڈیو بناؤں گا، لیکن وہ اس متعلق نہیں تھی کہ میں اس اپنے ٹاپک کے اوپر، طب کے اوپر ویڈیوز بناؤں، کیونکہ میری کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی کہ مجھے کوئی بندہ گائیڈ کرتا کہ آپ اس چیز متعلق ویڈیو بناؤ۔ میرا کچھ اور ہی جنون تھا کہ میں کہتا کہ میں ولاگ بناؤں، میں گھومنے پھرنے جاؤں۔ تو خیر اللہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں نے یہی چینل سٹارٹ کرنا تھا، طب کے اوپر کام کرنا تھا۔ تو یہ پچھلے دنوں ہی میں تقریباً 2021 کلاس میں کانفرنس تھی ایک چنیوٹ کے اندر، وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں یوٹیوبر، ان سے ملا۔ تو اس نے مجھے ایک بات کی، مجھے کہتا کہ یار کدی میرا پیو حکیم ہوتا تو میں ان ویڈیو بناتا۔ میں نے کہا کہ یار کوئی بات تو اس کو اچھی لگی ہے، تو میں نے ابو جان سے مشورہ کیا کہ ابو جی کیا میں یہ ویڈیوز بنا سکتا ہوں آپ سے مشورہ کر کے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا بناؤ، لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کو فائدہ ہوگا، کسی کی جان بچ جائے تو پوری انسانیت کا فائدہ ہے۔ تو میں نے اسی دن سے، جمعے کا دن تھا، میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا، یوٹیوب چینل بنا لیا، لیکن ویڈیو اس کے 15-20 دن بعد میں نے اپلوڈ کی، کیونکہ پورا دن صبح سے شام تک مریضوں کا رش رہتا ہے وہاں پہ، دواخانہ کے ساتھ سارا مینیج کرنا۔ ہم 3 بھائی وہاں پہ ہوتے ہیں، میرے بڑے بھائی، مجھ سے چھوٹا میں، تو بڑی مشکل ہوتی تھی۔ رات کے ٹائم ویڈیو بناتا ہوں، تو رات کے ٹائم ویڈیو بنائے، پھر اس کو ایڈٹ کیا، پھر اپلوڈ کی، تھامل وغیرہ بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خیر ابو جان کی دعا بھی ہے، تو اس وقت سے لے کر میں اب مکمل دواخانہ پر ہوتا ہوں، مریضوں کا چیک اپ کرنا۔ کیونکہ اب میں نے اس کے بعد ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں نے 2018 میں طب کے اندر ایڈمیشن لے لیا تھا، اور میں پراپر طور پہ حکمت کو پڑھ رہا ہوں، اور اس کا لاسٹ ایئر ہے، اس کے اب پیپر ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد مکمل طب ہماری ہو جائے گی اور ہم حکیم کے طور پر ہماری سند ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم مریضوں کا چیک اپ نہیں کرتے، والد اور بھائی جان کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس سند آ جائے گی، ہم ابھی ایز اے وہاں پہ لوگوں کو دوائی تیار کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ تھی میری کچھ سٹوری، لیکن بات یہ ہے، بات کر رہے تھے کہ حکمت کی، حکمت بہت بڑا سمندر ہے۔ اس کے اندر آپ جتنا اس کی گہرائی کے اندر چلے جائیں گے، یہ اتنا گہرا ہوتا جائے گا، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں، کیونکہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ اگر قرآن کریم میں آیا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی۔ تو یہ حکمت والوں کے لیے انعام ہے۔ حکمت کا مطلب ہے دانائی، کیونکہ یہ حکیم نبض شناس ہوتا ہے، نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر مکمل چیز بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ صرف نبض شناسی پڑھی جاتی ہے، پھر زندگی کے ساتھ اس کا تجربہ آ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ تجربہ آئے گا، ابھی تجربہ ہے اور تجربہ آئے گا، کیونکہ زندگی پڑھی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس فیلڈ کے اندر لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، اور جس کسی بھائی کو میرے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا مجھے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر میسج کرے، کیونکہ واٹس اپ نمبر میں نے 1-2 دفعہ شیئر کیا لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔
नंबर सेव कर लिया और मुझे व्हाट्सअप पे कॉलें करना शुरू कर दी। भाई व्हाट्सअप इसलिए बना, आप मुझे मैसेज करें, मैसेज का मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप वॉइस मैसेज कर दें, मैं सुनकर रिप्लाई करूंगा। बंदे व्हाट्सअप पे कॉल करना शुरू कर देते हैं, पर्सनल नंबर पे कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो इतनी ज़्यादा मुझे तंगी हुई, क्योंकि ये मेरा नंबर जो मैंने व्हाट्सअप पे दिया हुआ था, व्हाट्सअप का दिया हुआ था, वो मेरा ऑलरेडी रूटीन में चलने वाला नंबर था। वो दवा खाना के ऊपर भी यही था, जो मरीज़ जो हमारे पास चल कर आते हैं उनके पास मेरा नंबर था। ना मैं उनकी कार सुन सकता था, और जो दूसरे तंग करने वाले थे उनकी तो वैसे सुन नहीं सकता था। तो ये बड़ा मसला बना रहा मेरे लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, तो अजहर दवा खाना एंड पंसार स्टोर, मेन गली मुसाफिर खाना वाली, तहसील अठारहदारी, कोटली बाकर शाह, और तहसील अठारहदारी, डिस्ट्रिक्ट जहांगीर हमारा। और हमारे पास अमराज मैदा, जिगर, असाबी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, खसूसन शादीशुदा जोड़े जिनको अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, या उनका कोई मसला है इस किस्म का, उनके लिए कुव्वत बा का, तो हमारी मशहूरी कुव्वत बा की वजह से, कुव्वत बा का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमसे अच्छा वालिद साहब की जो मेहनत है, उनकी इतनी अच्छी मेडिसिन तैयार की हैं, बनाई उन्होंने, अपने साथ सीखा, उन्होंने हमें सिखाया है, इससे अच्छी बेहतर कोई और नहीं तैयार कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी कोई फ़ीस नहीं है, हमारी दवाई का जो रूटीन में कीमत होती है हम वही लेते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होता हमारे पास। तो ये कुछ मेरा तारफ़ था, कुछ हमारे दवाखाना का तारफ़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एज़ ए हकीम ही हम आपके साथ पेश आएंगे, और आप लोगों की जितनी खिदमत हो सकी, दिल से हम खिदमत का जज्बा लेकर आए हैं इस मैदान में। आप लोगों की खिदमत करेंगे, इंसानियत की। उसके अलावा तमाम औरतों के जो मेन जुमला अमराद होते हैं, उनका इलाज होता है हमारे पास। मर्दाना कमज़ोरी, जनाना कमज़ोरी, हर किस्म की किसी किस्म का कोई मसला होता है, उसके लिए हमारे पास इलाज मौजूद होता है। और अल्लाह पाक की ज़ात शिफा देने वाली होती है। दवाई हलक से उतरने से पहले अल्लाह ताला से पूछ दिया कि इसको फ़ायदा देना या नुकसान देना। तो इसके पीछे जो बनाने वाला उसकी मेहनत होती है। शिफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी होती है, किसी के हाथ में शिफा रखी होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक भी करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।